اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا ودوا لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء فلا تتخذوا منهم اولیاء حتى يهاجروا في سبیل اللہ فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حسدت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا۔ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے سلسلے میں تم دو گروہ میں تقسیم ہو گئے ہو، حالانکہ اللہ نے ان کو ان کے برے اعمال کی وجہ سے اوندھے منہ ڈال دیا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ ایسے شخص کو ہدایت کی طرف لاؤ جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے اس کی خواہش کے مطابق، اور جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کر دے تو تم اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جیسے ان لوگوں نے کفر کیا اسی طریقے سے تم بھی کفر کر کے سب کے سب برابر ہو جاؤ، لہذا تم ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ یہاں تک کہ وہ اللہ کے راستے میں ہجرت کریں۔ اگر وہ ہجرت سے اعراض کریں تو تم ان کو پکڑو اور جہاں بھی ان کو پاؤ ان کو قتل کرو، اور تم انہیں دوست اور مددگار نہ بناؤ، مگر ان میں سے وہ لوگ جو جا کر ایسی قوم سے مل جائیں جن کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہو، یا یہ کہ وہ تمہارے پاس اس طور پر آئیں کہ ان کے دل اس بات سے بالکل بیزار ہوں کہ وہ تم سے قتال کریں، یا یہ کہ اپنی قوم سے قتال کریں، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ان کو تمہارے خلاف مسلط کر دیتا، پھر وہ تمہارے ساتھ قتال کرتے۔ لہذا اگر وہ تم سے بالکل اعراض کریں، نہ وہ تمہارے ساتھ قتال کریں اور نہ ہی وہ تمہیں امن کی پیشکش کریں، تو اللہ نے تمہارے لیے ان کے خلاف کسی کارروائی کے کرنے کا اختیار نہیں دیا ہے۔ پھر تم کچھ منافقین کو ایسے پاؤ گے جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ تم سے بھی مامون رہیں اور اپنی قوم سے بھی مامون رہیں، لیکن جب انہیں فتنے کی طرف بلایا جاتا ہے تو اس میں اوندھے منہ گر پڑتے ہیں۔ لہذا اگر وہ لوگ تم سے اعراض نہ کریں اور نہ ہی تم لوگوں کو امن کی پیشکش کریں اور نہ ہی اپنے ہاتھوں کو روکیں تو تم ان کو پکڑو اور جہاں بھی ان کو پاؤ ان کو قتل کرو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے خلاف اللہ نے تمہیں کھلم کھلا اجازت دے رکھی ہے۔ سورہ نساء کی تفسیر چل رہی ہے جس کے اندر عام طور پر حقوق العباد سے متعلق احکامات نازل کیے گئے۔ گزشتہ کل جو تفسیر ہوئی تھی اس کے اندر بھی چند اہم باتوں کا تذکرہ ہوا تھا جس کا اعادہ آج ضروری ہے، چونکہ کل والی تفسیر ریکارڈ میں نہیں آ سکی تھی کسی بنیاد پر۔
کل کی تفسیر کا خلاصہ یہ تھا کہ کل کی تفسیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو سلام کے آداب سکھلائے تھے، اور یہ بات بتلائی تھی کہ دیکھو جب بھی تم کو کوئی سلام کرے تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اس سے بڑھ کر بہتر الفاظ سے اس کو سلام کا جواب دو، یا کم از کم انہی الفاظ کو لوٹا دو جن الفاظ سے سامنے والے نے تمہیں سلام کیا تھا۔ اس سلسلے میں سلام کے جو بنیادی احکامات تھے وہ یہ تھے کہ نمبر 1، سلام کے جو الفاظ منقول ہیں وہ یہاں تک ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس سے زیادہ الفاظ سلام کے مسنون نہیں ہیں۔ نمبر 2، بہتر انداز سے جواب دینے کا مطلب یہ ہے کہ اگر سامنے والا آپ کو صرف السلام علیکم کہہ رہا ہے تو آپ اس کو جواب میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں۔ اگر سامنے والا آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ رہا ہے تو آپ اس کو جواب میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں، اور اگر سامنے والا آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ رہا ہے تو آپ کو بھی یہی الفاظ صرف ادا کرنا ہے، اس سے زیادہ کوئی اور لفظ نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ بات بتلائی گئی تھی کہ سلام کی فضیلت یہ ہے کہ احادیث میں کئی جگہ یہ بات آئی ہے کہ سلام کو پھیلاؤ، خواہ سلام تم جنہیں کر رہے ہو انہیں تم پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے ہو، ہر ایک مسلمان سے جب بھی تم مخاطب ہو تو ان کے لیے سلام پیش کرو۔ یہ بات بھی آپ کو بتلائی گئی تھی کہ سلام کی ابتدا کرنے والا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کے قریب ہوتا ہے، اور سلام کی ابتدا کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے، اور سلام کا جواب دینا یہ واجب اور ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ یہ بات بتلائی گئی تھی کہ چند جگہوں پر سلام کا جواب دینا بھی آپ کے اوپر ضروری نہیں ہے، اور ان مقامات پہ سلام کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ جیسے میں نے بات بتائی تھی کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، تو آپ آ کر سلام اسے نہیں کریں گے، اور اگر آپ سلام کر بھی دیں گے تو اس کے اوپر جواب دینا لازم اور ضروری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک شخص ہے جو کسی دینی کام میں مشغول ہے، اس کی میں نے یہ مثال دی تھی کہ جیسے یہاں پر بیٹھ کر ہم لوگ اس وقت تفسیر کر رہے ہیں، اب کوئی شخص داخل ہو اور وہ زور کے آواز سے سلام کرے تو ہم لوگ کے اوپر اس کا جواب دینا لازم اور ضروری نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان کسی دینی کام میں مشغول ہے یا کسی ایسے کام میں مشغول ہے جو ضروری، جیسے وہ استنجا وغیرہ پہ گیا ہوا ہے، بیت الخلاء کے اندر ہے، یا ایسے مقامات پہ ہے جہاں وہ قضاء حاجت کر رہا ہے، تو وہاں جا کر آپ اس کو سلام نہیں کریں گے، اور اگر سلام کر بھی دیں گے تو اس کے اوپر جواب دینا لازم اور ضروری نہیں ہے۔ یہ چند باتیں تھیں سلام کے متعلق جس کو آج پھر سے اعادہ کر دیا گیا۔ آج کی جو آیتیں ہیں پوری ایک صفحہ کی جو ہم لوگوں نے ترجمہ پڑھا ابھی، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 قسم کے منافقین کا تذکرہ کیا ہے، اور الگ الگ ان چاروں کے احکامات کو بیان کیا ہے۔ دیکھیے منافقین کی 4 قسمیں تھیں۔ نمبر 1 ان کا تذکرہ سب سے پہلے اوپر ہوا، وہ منافقین تھے جو مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کے ساتھ ایمان تو لے آئے تھے، آ رہی بات سمجھ میں، مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کے ساتھ ایمان بھی لے آئے تھے، اور ایمان لانے کے بعد مسلمانوں کے ساتھ وہ لوگ ہجرت کر کے مدینہ منورہ بھی آ گئے تھے، لیکن حقیقی صورتحال یہ تھی کہ ان کے دل ایمان پر مطمئن نہیں تھے، وہ صرف ظاہری طور پر مسلمانوں کو یہ بات دکھلاتے تھے اور ظاہر کرتے تھے کہ ہم بھی کیا ہیں، مسلمان ہیں۔ اس کے بعد مدینہ منورہ آنے کے بعد ان لوگوں نے مسلمانوں کی ہمدردی بھی حاصل کر لی، لیکن چند دنوں کے بعد ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بہانہ کیا کہ ہمیں تجارت کے مقصد سے مکہ مکرمہ واپس جانا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی مکہ مکرمہ واپس جانے کی۔ جب وہ لوگ مکہ مکرمہ واپس چلے گئے اور کچھ دن تک نہیں لوٹے تو اب مسلمانوں کے درمیان 2 رائے بنی۔ ایک رائے یہ بنی کہ یہ لوگ سچے مسلمان تھے، یہ لوگ سچے پکے مسلمان تھے، لیکن بعض لوگ کی رائے بنی کہ نہیں، یہ لوگ منافق تھے، اسی لیے یہ لوگ یہاں سے دوبارہ مکہ مکرمہ کی طرف لوٹ گئے۔ تو ان منافقین کے سلسلے میں قرآن نے سب سے پہلے یہ بات بتلائی کہ دیکھو اگر یہ منافقین ہجرت کر کے مدینہ منورہ نہیں آتے ہیں، اگر یہ منافقین ہجرت کر کے مدینہ منورہ واپس نہیں آتے ہیں تو تم یہ بات صاف طور پر سمجھ لو کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، بلکہ یہ لوگ کیا ہیں، منافق ہیں۔ اور کیوں؟ کیونکہ اس دور میں ہجرت کرنا فرض تھا،
فتح مکہ تک مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنا فرض اور واجب تھا. جو بھی اسلام قبول کرے گا اسے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آنا اس کے اوپر لازم اور ضروری تھا. یعنی اسلام کی بنیادی شرط ہجرت کرنا بھی تھا. لیکن فتح مکہ کے بعد ہجرت ختم ہو گئی. لیکن ہجرت کی دو قسم، ایک تو ہجرت یہ ہے کہ اللہ کے دین کے لیے اپنے وطن کو چھوڑنا جو مخصوص حالات میں فرض ہوتا ہے، اور ایک ہجرت یہ ہے کہ اپنے نفس کو گناہوں سے چھڑوانا اور گناہوں کو چھوڑ دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے. ہجرت کے معنی ہوتا ہے چھوڑنا. یہ ہجرت تا قیامت باقی ہے کہ انسان گناہوں کو اللہ کے لیے چھوڑے. یہ انسان پر ہر وقت ضروری اور لازم ہے. تو قرآن نے پہلے واضح کیا کہ یہ جو منافقین ہیں جو مکہ مکرمہ گئے ہیں یہ اصل میں کیا ہے؟ منافق ہے. ان لوگوں کے مسلمان ہونے کا دعویٰ جھوٹا تھا. ان لوگوں کے بارے میں قرآن نے حکم نازل کیا کہ یہ تمہیں جہاں بھی ملے تو ان سے تم جنگ کرو اور ان کو موت کے گھاٹ اتارو. ٹھیک ہے، یہ پہلی قسم تھی منافقین کی. اس کے بعد قرآن کریم نے جو دوسرے منافق کا تذکرہ کیا ان آیتوں میں وہ منافقین تھے جو تھے تو منافق لیکن وہ لوگ کسی ایسے قوم سے جا کر وہ لوگ ملنے لگے اور معاہدہ کر کے رہنے لگے جن کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ تھا پہلے سے. یعنی مسلمانوں کا جن قوموں کے ساتھ جو کہ کفار کی ٹیم تھی، لیکن یہ یہودیوں کی ٹیم تھی یا عیسائیوں کی ٹیم تھی، اور مسلمانوں کا ان کے ساتھ یہ معاہدہ تھا کہ نہ ہم تمہارے خلاف کسی قسم کی جنگی کارروائی کریں گے اور نہ ہی تم ہمارے خلاف کسی قسم کی جنگی کارروائی کرو گے، اور نہ ہی تمہارے دشمنوں کی ہم مدد کریں گے اور نہ ہی ہماری دشمنوں کی تم مدد کرو گے. تو قرآن نے کہا کہ منافقین کی دوسری قسم وہ ہے جو جا کر ایسے لوگوں کے ساتھ معاہدہ کر لیتی ہے یا ایسے لوگوں کے ساتھ جا کر مل کر رہنے لگتی ہے. تو کہا ان کا حکم یہ ہے کہ ان کو تمہیں نہیں چھیڑنا ہے، ان کو تمہیں نہیں چھیڑنا ہے، ان سے تمہیں قتال اور جہاد نہیں کرنی ہے. تیسری قسم بیان کی کہ منافقین کی تیسری قسم وہ ہے کہ جو مسلمانوں سے لڑنا اور جھگڑنا بھی نہیں چاہتی ہے اور اپنی قوم سے بھی لڑنا اور جھگڑنا نہیں چاہتی ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ جو بالکل جنگ سے بیزار ہے ہم منافق، لیکن ہم کو نہ آپ سے لڑائی جھگڑا کرنا اور نہ ہی اپنی قوم سے لڑائی، کیونکہ یہ اندیشہ ہوتا تھا کہ اگر ہم مسلمانوں سے نہیں جنگ کریں گے تو ہماری قوم ہم سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی. تو وہ اپنی قوم سے بھی جنگ کرنے کو تیار نہیں تھے اور مسلمانوں سے بھی جنگ کرنے کو تیار نہیں تھے، اور وہ لوگ چاہتے تھے کہ امن کی پیشکش کرتے تھے کہ ہم آپس میں امن کا معاہدہ کر لیں اور ہم ایک دوسرے کے خلاف کسی قسم کی کارروائی نہیں کریں گے. یہ تیسری قسم تھی منافقین کی. ان دونوں کے سلسلے میں، پہلے کے سلسلے میں تو کہا جو مکہ مکرمہ چلے گئے تھے کہ جب تک یہ ہجرت اگر نہیں کرتے ہیں تو ان سے تمہیں قتال کرنا ہے. لیکن یہ جو دو قسم ہے، جو ایک تو جا کے ان پارٹیوں کے ساتھ مل گئی جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے، یا یہ کہ نہ وہ ان پارٹیوں سے ملی، نہ وہ تم سے جنگ کرنا چاہتی ہے اور نہ ہی اپنے قوم سے جنگ کرنا چاہتی ہے، بلکہ وہ چاہتی ہے کہ تمہارے ساتھ امن کے ساتھ وہ رہے. کہ ان دونوں قسموں کا حکم یہ ہے کہ ان کے خلاف تمہیں کارروائی کرنے کی اجازت نہیں ہے. ان کے خلاف تمہیں فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا، کہ اللہ نے تمہیں کسی قسم کا اختیار نہیں دیا ہے کہ ان کو تم چھیڑو، بلکہ ان کو تم چھوڑ دو. یہ ہو گئی تین قسم. چوتھی قسم منافقین کا جس کا تذکرہ سب سے آخری آیت میں ہے، تجدون آخرین یریدون ان یأمنکم ویأمنوا قومہم. چوتھی قسم منافقین کی وہ تھی جو امن کے دعوے میں بھی منافق تھی. یعنی وہ یہ کہتی تھی کہ نہ ہمیں آپ سے لڑنا ہے اور نہ ہی ہمیں اپنی قوم سے لڑائی اور جھگڑا کرنا ہے. منافقین کی ایک قسم یہ تھی جو مسلمانوں کو اگر یہ کہتی تھی کہ ہمارا آپ سے کسی قسم کا کوئی جھگڑا اور لڑائی نہیں ہے، ہم آپ سے جہاد اور قتال نہیں کریں گے، اور دوسری طرف جا کے اپنی قوم سے بھی کہتی تھی کہ ہمیں تم سے لڑائی اور جھگڑا نہیں کریں. ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ہم تو مسلمانوں سے بھی مامون ہو جائیں اور اپنی قوم سے بھی مامون ہو جائیں. حالانکہ حقیقت یہ تھی، قرآن نے کہا کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا. حقیقت یہ تھی کہ جب بھی ان کو فتنے کی طرف بلائی جاتی تھی، جب بھی ان کو بلایا جاتا تھا مسلمانوں کے خلاف کسی معاملے میں، فوراً وہ اس کی طرف اوندھے منہ گر پڑتے تھے. یعنی وہی جھوٹے تھے اس دعوے میں کہ بھائی نہ ہمیں تم سے کوئی مطلب ہے اور نہ ہی ان سے کوئی مطلب ہے. اس دعوے میں بھی وہ جھوٹے تھے. وہ صرف اس لیے کرتے تھے تاکہ ہم مسلمانوں سے بچ کر رہے، مسلمان ہمارے خلاف کوئی کارروائی نہ کریں. حالانکہ جہاں مسلمانوں کے خلاف کوئی میٹنگ ہوتی تھی فوراً وہ اس میں شامل ہو جاتے تھے. کہا یہ چوتھی قسم ہے، اگر یہ تم سے اعراض نہ کرے
اور نہ ہی تمہارے سامنے امن کی پیشکش کرے، اور ان حرکتوں سے اگر باز بھی نہ آئی ہے جو یہ کر رہی ہے، تمہیں تو کہہ رہی ہے کہ ہمیں دونوں سے مطلب نہیں ہے، لیکن تمہارے خلاف پارٹیوں سے جا کر یہ ملتی ہے اور تمہارے خلاف سازشوں میں شریک ہوتی ہے، تو کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کے خلاف اللہ نے تمہیں کھلم کھلا اجازت دے رکھی ہے، ان کو بھی جہاں پاؤ وہیں ان کو قتل کرو اور ان سے جنگ اور تمہیں جہاد کرنا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ 4 قسم کے منافقین کا تذکرہ ان آیتوں میں کیا گیا ہے، اور چاروں کا الگ الگ بیان کیا گیا ہے حکم، جس میں 2 تو وہ پارٹی ہے جن سے آپ کو لڑنے کا حکم دیا گیا، ان میں ایک وہ جو لوگ مکہ چھوڑ کر مدینہ چھوڑ کر واپس مکہ مکرمہ چلے گئے تھے اور ہجرت کر کے وہ لوگ نہیں لوٹے تھے، اور ایک وہ جو یہ کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ کچھ کرنا نہیں چاہتے اور نہ ہی اپنی قوم کے ساتھ ہم مل کر تمہارے خلاف کوئی کارروائی کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب بھی ان کی قوم ان کو بلاتی تھی مسلمانوں کے خلاف کسی معاملے میں تو وہ شریک ہو جاتے تھے کہ ان دونوں کے ساتھ تمہیں لڑنا ہے، جھگڑنا ہے اور ان کو تمہیں موت کے گھاٹ اتارنا ہے۔ اور 2 قسم منافقین کا وہ بیان کیا گیا جن میں سے ایک وہ جنہوں نے آپ کی معاہدہ کی ہوئی پارٹیوں کے ساتھ جا کر ان لوگوں نے بھی معاہدہ کر لیا ہو، تو ان کو بھی آپ کو نہیں چھیڑنا ہے، ان کے خلاف کارروائی کرنے کی اجازت آپ کو نہیں دی گئی ہے۔ اور دوسری قسم منافقین کی وہ ہے جن کے خلاف مسلمانوں کو کارروائی کی اجازت نہیں دی گئی ہے، وہ منافقین ہیں جنہوں نے بالکل ہی بیزاری کا اظہار کیا ہو جنگ سے، نہ اپنی قوم کی طرف سے لڑتے ہیں اور نہ ہی مسلمانوں کے خلاف وہ لوگ لڑتے ہیں، یعنی وہ لوگ بالکل کہتے ہیں بھائی ہمیں کوئی مطلب ہی جنگ وغیرہ سے نہیں ہے۔ تو ان 2 قسموں کے بارے میں قرآن نے کہا کہ ان کے خلاف تمہیں کارروائی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔